کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں ایک بخیل اور ایک سخی ایک ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ وہ دونوں اللہ کے حکم سے لمبا سفر طے کرتے ہوئے صحرا سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک عظیم شہر کے کنارے پر واقعی ایک جنگل کے آغاز تک جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک بڑا درخت دیکھا جس کا سایہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سخی نے بخیل سے کہا، آؤ آج رات یہاں آرام کر لیتے ہیں، پھر صبح شہر میں داخل ہوں گے۔ بخیل نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور دونوں درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ پھر سخی نے اپنا کھانا نکالا اور بخیل سے کہا، پہلے ہم میرا کھانا کھا لیتے ہیں اور جب رات ہو جائے گی تو تمہارا کھانا کھا لیں گے۔ مگر جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا تو بخیل نے دل میں سوچا، سفر ابھی طویل ہے، اگر سارا کھانا کھا لیا تو آگے بھوک میں کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا سارا کھانا اکیلے ہی کھا لیا۔ جب سخی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ناراض ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بخیل سے جدا ہو جائے گا۔ وہ اسے چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں چل پڑا، یہاں تک کہ ایک پرانی ویران پنک چکی آٹا پیسنے والی جگہ تک جا پہنچا۔ اس نے کہا، آج کی رات یہیں بسر کرتا ہوں، صبح اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ وہ چکی کی بالائی منزل پر چڑھ گیا اور سونے ہی والا تھا کہ اسی دوران کچھ درندے ایک کے بعد ایک چکی کے اندر داخل ہونے لگے۔ پہلے شیر داخل ہوا، پھر چیتا، تیندوا، بھیڑیا، گیدڑ، لومڑی۔ جب سب جانور جمع ہو گئے تو شیر کھڑا ہوا اور بولا، السلام علیکم، ایک جنگل کے ساتھیوں، ماہانہ مجلس میں خوش آمدید۔ پھر شیر نے کہا، میں نے تم سب کی رپورٹس کا جائزہ لیا اور تمہارے نظم و نسق پر خوشی ہوئی۔ تم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم اسی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہو گے۔ اب اگر کسی کے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے تو وہ بیان کریں۔ چیتا بولا، اے وقت کے بادشاہ، میرے علاقے میں ایک چوہا ہے جس کے پاس وہ سونے کی اشرفیاں ہیں۔ وہ ہر صبح سورج نکلتے ہی ایک ایک کر کے انہیں سورج میں رکھتا ہے، 1 گھنٹہ بعد واپس دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پھر تیندوا بولا، اے عقل مند بادشاہ، میرے علاقے میں انسانوں کا ایک بادشاہ رہتا ہے، وہ بہت منصف ہے، چھوٹا بڑا سب اس کی بات مانتے ہیں، لیکن اس کی ایک بیٹی ہے جو سخت بیمار ہے اور طبیب آج آ چکے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو سخت شہزادی کا علاج کرے گا وہی اس کا شوہر بنے گا، اور اس کی بیماری کا علاج ایک مخصوص مرغی کے انڈے میں ہے جو فلاں علاقے میں رہنے والے ایک غریب کسان کے پاس ہے۔ پھر بھیڑیا بولا، اے عدل و انصاف کے بادشاہ، میرے علاقے میں ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور جڑیں زمین کے اندر بہت گہرائی تک جاتی ہیں، مگر وہ درخت پھل نہیں دیتا کیونکہ اس کے نیچے ایک بڑا خزانہ دفن ہے جو اتنا وسیع ہے کہ آپ کے دربار میں بھی نہ سما سکے گا۔ پھر گیدڑ بولا، اے علی مرتبہ بادشاہ، انسان میں ہمارے اور مرغیوں میں بیچ ایک باڑ لگا دی ہے۔ بھوک کی شدت سے میری قوم نڈھال ہو گئی ہے، یہاں تک کہ ننھے گیدڑ اب پھل کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں اور سبزیاں بھی بھوک سے ختم ہو چکی ہیں۔ پھر بھیڑیا بولا، اے بادشاہ، جنگل آپ کی وسط صبر سے رعایا ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہی ہے، مگر میرے علاقے میں شکار بہت بڑھ گیا ہے اور رعایا بنی آدم کے ظلم کی شکایت پر رہتی ہے۔ یہ دشمنوں کے سروں کو جھکانے والے، ان کی فریاد پر توجہ دیجیے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ زمین کا محافظ پایا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر سخی شخص چپ چاپ اوپر چھپا ہوا تھا، سانس روکے بیٹھا ہوا رہا کہ کہیں درندے اسے نہ دیکھ لیں۔ جب رات بیت گئی اور صبح طلوع ہوئی تو تمام جانور اپنے اپنے راستے چلے گئے۔ شیر سب سے پہلے نکلا، پھر باقی جانور پیچھے پیچھے نکل گئے۔ تب سخی شخص نیچے اترا اور اس جگہ گیا جہاں چوہے کا ذکر چیتے نے کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ چوہا واقعی ایک ایک کر کے سونے کی 100 اشرفیاں نکال رہا ہے اور سورج میں رکھ کر 1 گھنٹے بعد واپس رکھ لیتا ہے۔ تب سخی نے ایک پتھر اٹھایا اور چوہے پر مارا، جس سے چوہا بھاگ گیا۔ پھر اس نے ساری اشرفیاں اکٹھی کی اور روانہ ہوا اس گاؤں کی طرف جہاں وہ کسان رہتا تھا جس کے پاس مخصوص مرغی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مرغی وہی ہے جیسا تیندوا نے بیان کیا تھا۔ اس نے کسان سے مرغی خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور 10 سونے کی اشرفیاں پیش کی۔ کسان کو یقین نہیں آیا کہ ایک مرغی اتنی قیمتی داموں میں بک سکتی ہے۔
اس نے فوراً سودا قبول کر لیا اور مرغی سخی کو دے دی۔ سخی مرغی کو لے کر دور درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ مرغی انڈا دے۔ جب مرغی نے انڈا دیا، اس نے انڈا جیب میں رکھا اور بادشاہ کی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل پہنچ کر اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ وقت، میں ایک اہم کے کام کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کہو کیا بات ہے؟ سخی نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہزادی بیمار ہے اور حکیم و طبیب سب عزیز آ چکے ہیں، مگر ایک معمولی بندہ اس بیماری کا علاج کر دے تو کیا انعام پائے گا؟ بادشاہ نے کہا، اگر تو اسے شفا دے دے تو وہ تیری بیوی بنے گی، اور اگر جھوٹا نکلا تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سخی نے شرط قبول کی، مگر اس نے ایک شرط رکھی، میں علاج ایک ایسے کمرے میں کروں گا جہاں مجھے اور مریض کو صرف وہی دیکھ سکے گا جو زمین و آسمان کی ہر چیز سے باخبر ہے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی اور 2 محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اسے شہزادی کے کمرے تک لے جائیں۔ کمرے میں پہنچ کر سخی نے دیکھا کہ شہزادی بستر پر بے ہوش پڑی ہے۔ بیماری نے اس کے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سخی نے دل سے دعا کی کہ اللہ اس انڈے میں شفا رکھے، جیسا تیندوے نے کہا تھا۔ پھر اس نے انڈا توڑا، ایک برتن میں انڈے کا مواد نکالا، کپڑے پر ایک ٹکڑا ڈبو کر شہزادی کے جسم پر لگانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں شہزادی نے ہلکی سی جنبش کی۔ سخی حیران رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ دوا لگائی، شہزادی نے آنکھیں کھول دی۔ پھر گھنٹہ صبر کے بعد دوبارہ لگائی، شہزادی بولنے لگی۔ پھر چوتھی بار دوا لگائی تو شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہ تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ شہزادی کے شفایاب ہونے پر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سخی کا دل سے شکریہ ادا کیا، پھر فوراً قاضی کو بلایا اور اپنی بیٹی کا نکاح سخی سے کروا دیا جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد شکی حکم کی شادی کے بعد جشن میں منایا گیا اور پورے شہر میں خوشیاں چھا گئی۔ اگلی صبح سخی نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، آپ کی سلطنت میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور جڑیں زمین کے اندر بہت گہرائی تک جاتی ہیں، لیکن وہ پھل نہیں دیتا کیونکہ اس کو نیچے ایک خزانہ دفن ہے، ایسا خزانہ جو آپ کے محل میں بھی سما نہیں سکتا۔ آپ میرے ساتھ کچھ سپاہی اور بھی بھیج دیجیے تاکہ ہم اسے نکال سکیں۔ بادشاہ نے فوراً سپہ سالار فوج اور بہت سے مزدوروں کو سخی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ درخت کے پاس پہنچے اور گڈھا کھودنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آخر کار خزانے تک پہنچ گئے اور اسے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ سخی نے خزانے کا کچھ حصہ مزدوروں میں بانٹ دیا، پھر ایک اور حصہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔ چند دن بعد جب سخی شہر کی گلیوں میں چہل قدمی کر رہا تھا تو اسے اپنا پرانا ساتھی بخیل نظر آیا۔ سخی نے اس کا بہت ہی بہترین طریقے سے استقبال کیا اور اسے عطیہ دینے کی پیشکش کی، مگر بخیل نے انکار کرتے ہوئے کہا، پہلے مجھے بتاؤ تم اس حال تک کیسے پہنچے؟ سخی نے اسے ساری کہانی سنائی، تانا جنگل کے جانوروں کی مجلس اور کیسے اس نے ان کی گفتگو سے فائدہ اٹھا کر مال و دولت، شہزادی اور عزت حاصل کی۔ یہ سن کر بخیل کے دل میں بھی لالچ پیدا ہوا۔ وہ فوراً تانا کی طرف بھاگا، مگر پچھلی مجلس کو گزرے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اب جانوروں کی نئی مجلس کا وقت آ گیا تھا۔ اسی طرح شیر، چیتا، تیندوا، بھیڑیا، گیدڑ اور لومڑی ایک کے بعد ایک تانا میں داخل ہوئے، اور جب سب جمع ہو گئے تو شیر نے ان کا اور خیر مقدم کیا اور ان سے کہا کہ اپنی باتیں پیش کریں۔ بھیڑیا بولا، اے جنگل کے بادشاہ، ہم تم سے کیسے بات کریں؟ پچھلی بار ہم نے ایسی باتیں کی جو ہماری مجلس سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ باہر باتیں پھیل گئیں۔ چوہے کی لیرہ چلا لی گئی، عجیب مرغی بیچ دی گئی اور درخت کے نیچے سے خزانہ نکال لیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی چھپ کر ہماری باتیں سن رہا تھا۔ شیر نے فوراً حکم دیا کہ پوری تانا کی تلاشی لی جائے۔ تمام درندے ہر جگہ پھیل گئے اور تلاش شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے بخیل کو چھپا ہوا پا لیا۔ انہوں نے اسے مار ڈالنے کی کوشش کی، مگر بخیل بمشکل جان بچا کر بھاگا، البتہ وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ وہ بخیل کی لالچ کا عبرتناک انجام ہوا۔ بخیل لوگ اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند شخص ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخیل کو پسند نہیں کرتا اور سخی سے اللہ پاک محبت کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔
دوستوں بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ پر پوری امید ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے ہمیں اللہ رب العزت پر، جیسا کہ اس سخی شخص کو تھا۔ دوستو اس کہانی سے آپ کو کیا سیکھ ملی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔